السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سامعین محترم، آج ذکر شہدائے کربلا کی ہماری چھٹی محفل پاک ہے، جس میں ہم اہل بیت پاک، اہل بیت نبوت، نبی کے گھر والوں کی شان اور ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے اور کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت پاک کی شان بیان کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں: گن چہائے صحف پار ہائے قدس، گن چہائے صحف پار چہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن حضرت علامہ حسن یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔
آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حضور سید الاخیار والابرار، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با آواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی شے، کوئی چیز کسی محتم بالشان یعنی فضیلت والی چیز سے مل جاتی ہے تو وہ شے جو ملتی ہے اس کو بھی اللہ شان والا بنا دیتا ہے، وہ بھی عظمت اور شان و شوکت کا پیکر بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچے کو اچھا شاگرد، اچھا استاد مل جائے تو بچہ اچھا شاگرد بن جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو اچھا پیر مل جائے، شریعت کا پابند پیر مل جائے تو وہ آدمی اچھا مرید بن جاتا ہے۔ اگر ایک بیٹے کو نیک باپ کی صحبت مل جائے، سنگت مل جائے، رنگت مل جائے تو وہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر نیک بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو کسی کی صحبت مل جائے، سنگت مل جائے، ساتھ میں رہنا مل جائے، رنگت مل جائے تو وہ عظیم ہو جاتا ہے، تو اس اہل بیت نبوت کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو ملے تو کائنات کے آقا مصطفیٰ جان رحمت ملے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل کا معنی والا، بیت کا معنی گھر، اور اہل بیت کا معنی گھر والا۔ عام بول چال کے اندر، عربی زبان کے اندر، بلکہ اردو زبان کے اندر بھی ہم یہ لفظ روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو مالدار دیکھتے ہیں تو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ صاحب مال ہے، یعنی یہ مال والا ہے۔ اگر ہم کسی کو مالک نصاب دیکھتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ صاحب نصاب ہے، یعنی یہ نصاب والا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والا، لیکن ہر گھر والے کو اہل بیت نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو یہ لفظ اتنا خاص ہو گیا ہے کہ یہ لفظ جب بھی بولا جائے گا تو نبی کے گھر والوں کا جو حال ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ اور جب بھی ہم کہیں گے اہل بیت تو اس سے مراد نبی کے گھر والے ہوں گے۔ اور نبی کے گھر والے کون ہیں؟ تو آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، احادیث کریمہ اٹھا کر دیکھیں، ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت ہیں، پنجتن پاک یہ بھی اہل بیت ہیں، نبی کے گھر میں جن کی ولادت ہوئی وہ بھی اہل بیت ہیں، جو نبی کے حسب و نسب والے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، جو نبی کے گھر میں غلام بن کر رہے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ حتیٰ کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی مومن آئیں گے نبی پاک ان سب کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ سب نبی کے گھر والے ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں۔ لیکن جب خاص اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے، 22ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا، نبی کی بیویوں کا ذکر فرمایا، اور نبی کی بیویوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ،
بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے، بے شک اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے اللہ گندگی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک فرما دے، تمہیں خوب صاف فرما دے۔ آپ نے علامہ حسن رضا بریلوی کا یہ شعر تو سنا ہوگا کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو یہ آیہ تطہیر کیا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ آیت تطہیر کا معنی وہ آیت کریمہ کہ جس میں اہل بیت کی پاکی کا بیان کیا گیا، جس میں اہل بیت کی صفائی کا بیان کیا گیا، اور اللہ نے 2 مرتبہ تطہیر کا لفظ استعمال فرمایا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب پاک کر دے، تمہیں خوب صاف فرما دے۔ گویا کہ آیت کریمہ کا اگر ہم مفہوم دیکھنا چاہیں تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت نبوت سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما دیا، ہر طرح کے گناہوں کو دور فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں گندگی سے مراد ناپاکی بھی ہے، اور یہاں گندگی سے مراد گناہ بھی ہے، یہاں گندگی سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی جو فرمان کے خلاف کام ہے وہ بھی مراد ہے۔ اور تو آیت کریمہ کا مطلب یہ بن جائے گا کہ جتنے بھی ناپاکی کے کام ہیں، جتنے بھی گندگی کے کام ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، اللہ نے اہل بیت پاک سے ان کو دور فرما دیا، اللہ نے اہل بیت نبوت سے ان کو دور فرما دیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت مولائے کائنات کو بلایا، حضرت امام حسن مجتبی کو بلایا، حضرت امام حسین شہید اعظم کو بلایا، اور اپنی چادر کو بچھایا اور چادر کو ان پر تان دیا، اور چادر کو تان کر میرے آقا نے عرض کیا، اللہم ہؤلاء بیتی، اے اللہ یہی میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہی میرے گھر والے ہیں، تو ان سے گندگی کو دور فرما دے، تو ان سے ناپاکی کو دور فرما دے، تو ان سے گناہوں کے بوجھ کو دور فرما دے۔ گویا کہ آیت کریمہ کے نزول کے وقت میں حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسین کا، اور حضرت مولائے کائنات کو اور حضرت فاطمہ الزہرا کو لے کر آقا کریم کا اپنی رحمت والی چادر میں ڈھانپ کر یہ دعا کرنا یہ بتاتا ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے اہل بیت کا ذکر کیا تو نبی پاک نے اہل بیت کے اندر کسی اور کو اس وقت شمار نہیں فرمایا، بلکہ اگر شمار فرمایا تو اس اونچائے قدس کو شمار فرمایا کہ جس کے بارے میں میرے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرما دیا ہے کہ سرتابہ قدم شان ہے، اس تنے زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ یہ چمنستان کرم کیا ہے؟ یہی اہل بیت ہے جس کو چمنستان کرم کہا جاتا ہے، یہی نبی کے گھر والے ہیں جن کو چمنستان کرم کہا جاتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ فاطمہ الزہرا، نبی نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ اور یہ فاطمہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ ہی کا نام رکھا گیا، کیوں؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹوں کو اور میری بیٹی فاطمہ کے ماننے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ کا معنی دور ہونا، یعنی جو فاطمہ والا ہے، فاطمہ کی اولاد ہے،
جو آل رسول ہے، جو اہل بیت پاک ہے، جو نبی کا گھر والا ہے، جو سادات کرام ہے، جو اس خانوادہ عالی شان کا چشم و چراغ ہے اور جو ان کا نام لینے والا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی بیٹی کے صدقے و طفیل ان کے گھر والوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا اور ان کی بیٹوں کا نام لینے والوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ فاطمہ الزہرا، یہ زہرا کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں عربی کے اندر زہرتن کا معنی ہوتا ہے پھول۔ دو لفظ آتے ہیں عربی کے اندر جو بڑے مشہور ہیں، ایک آتا ہے زہرتن، زہرا اور گولتا، زہرتن جس کا معنی ہوتا ہے پھول، اور ایک آتا ہے وردتن، واو را دال اور گولتا۔ وردتن بول کر اہل عرب گلاب کا پھول مراد لیتے ہیں، اور زہرتن بولتے ہیں تو مطلقاً نیچرل پھول مراد لیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی بیٹی کا جو نام ہے وہ فاطمہ رکھا ہے اور زہرا رکھا ہے، یعنی ایسا پھول ہے کہ فاطمہ جہاں جہاں جائے گی اس پھول کی رنگت نظر آئے گی، پھول کی خوشبو نظر آئے گی، اور اگر اس فاطمہ کی پھول کی رنگت دیکھنی ہے، پھول کا کمال دیکھنا ہے، خوشبو کی مہک دیکھنی ہے، تو میرے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ پھر عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ جب میرے آقا کا پسینہ حضرت ام سلمہ کو مل جائے تو صدیوں تک خوشبو نہ جائے، تو میرے آقا کا خون جو فاطمہ ہے اس کی خوشبو کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ۔ گل کا معنی بھی پھول ہوتا ہے، زہرا کا معنی بھی پھول ہوتا ہے، تو زہرا جو ہے یہ عام پھولوں کا نام نہیں ہے۔ یوں تو عام پھول ہر باغ میں نظر آئیں گے، لیکن جو باغ مصطفیٰ میں پھول کھلتا ہے اسی کو سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ گندگی کو دور فرما دیا، ناپاکی کو دور فرما دیا، اور آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہاں بہت سارے ایسے افراد بیٹے ہیں جو شادی شدہ بھی ہیں، اور بہت سے ایسے بھی بیٹے ہیں کہ جو اس فلسفہ ربانی کو جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ بدہی بات ہے، عام فہم زبان کی بات ہے کہ عورت کو ماہواری جو خون آتا ہے جسے حیض کہا جاتا ہے، جس کی منیمم مدت 3 دن کی ہے اور میکسیمم مدت 10 دن کی ہوتی ہے، 3 دن سے کم ہو تو وہ حیض نہیں ہو سکتا، وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہوتا ہے، اور 10 دن سے زیادہ آ جائے تو وہ بھی حیض نہیں ہو سکتا، وہ بھی استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہا جاتا ہے۔ اور یہی خون جب مادہ رحم کے اندر، بچے دانی کے اندر نطفہ شوہر قرار پاتا ہے تو پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کی بنیاد پر حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اور اسی خون کے ذریعے بچے کی پرورش ہوتی ہے، اور بچہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، ثم خلقناہ آخر بنتا ہے، اس کے بعد میں 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو 120 دن کے بعد میں 120 دن کے بعد میں پھر اس کے اعضائے بدن بنتے ہیں، اور جب 5 مہینے کا بنتا ہے تو پھر وہ بچہ تیار ہوتا ہے، اور پھر 4 مہینوں کے اندر اسے غذا دی جاتی ہے تو بچہ طاقتور بنتا ہے۔ ماں جو کھاتی ہے بچے کو وہی اثر کرتا ہے، ماں جو کرتی ہے بچے کو وہی اثر کرتا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ جب حیض بند ہوتا ہے بچے کی پرورش کے لیے تو سیدہ فاطمہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری فاطمہ کو کبھی حیض آیا ہی نہیں، یعنی فاطمہ الزہرا اس کائنات کے اندر قیامت تک آنے والی عورتوں میں فقط ایسی ایک عورت ہے، فقط ایسی ایک بندی ہے کہ جن کو کبھی حیض نہیں آیا، حالانکہ آپ کے بچے بھی تو پیدا ہوئے، امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، امام محسن پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب وہ حیض قدرتی طور پہ نہ آیا اور وہ حیض کا ہونا ضروری ہے بچے کی پرورش کے لیے، تو پھر امام حسن بنے کیسے، امام حسین بنے کیسے، امام محسن بنے کیسے؟ تو ایک لفظ میں جواب دیتا ہوں، ہمارے بچے جب بنتے ہیں یا کائنات میں کسی اور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ حیض کا جو خلاصہ ہوتا ہے اس سے پرورش ہوتی ہے اور وہ مٹی کے ساتھ میں بنتا ہے، لیکن سیدہ فاطمہ جو نور علی نور کی بیٹی ہے تو وہ خود بھی تو نور ہے نا، ابھی تو امام علیہ سنت نے فرمایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب حسن بنے ہیں تو ایک لفظ میں جواب دیتا ہوں، کوئی پوچھے کہ حسن کیسے بنے تو کہہ دینا حسن تو نور سے بنے ہیں، حسین کیسے بنے ہیں تو کہہ دینا حسین نور سے بنے ہیں، محسن کیسے بنے ہیں تو کہہ دینا کہ حسین محسن نور سے بنے ہیں۔ اور بچے بنتے ہیں وہ قدرت ربانی کی بنیاد پر کسی اور آئیڈیل سے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ نے سیدہ فاطمہ کو جو اولاد عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے عطا فرمائی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد میں ایک روایت اور بیان کرتا ہوں، بلکہ دو روایتیں اور بیان کرتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مجھ سے ٹچ ہو جائے، جو میرے بدن سے لگ جائے یا میرے بدن سے جو کپڑا لگ گیا اس کپڑے سے لگ جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی تو فرمایا، ایک قریشی غلام تھا، میرے آقا نے حجامت کروائی تو پچنا لگوایا، پچنا لگوانے کے بعد میں جو انجیکشن کے اندر خون جمع ہوا تھا وہ خون میرے آقا نے دیا کہ اسے باہر کر کے آئے۔ وہ قریشی غلام گیا اور میرے آقا کے خون کو چک لیا اور آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے آپ کا خون چک لیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا، اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اس قریشی غلام نے میرے خون کو اپنے پیٹ میں لیا ہے، اللہ نے اس کے بدن کو جہنم کی آگ سے حرام فرما دیا ہے، آزاد فرما دیا ہے۔ اب یہ دو روایتیں بیان کرنے کے بعد میں کہتا ہوں، حضور کے بدن سے جو چیز لگ جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ حضور کا کپڑا، حضور کے کپڑائے پاک سے اگر کسی کا بدن لگ جائے یا کسی کا کپڑا لگ جائے وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے۔ تو جو سیدہ فاطمہ میرے آقا کے جگر سے بنی ہے، جو سیدہ فاطمہ میرے آقا کے خون پاک سے بنی ہے، اس سیدہ فاطمہ کا عالم کیا ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ جنتی ہے، اور جو فاطمہ کو چاہنے والا ہے اللہ نے اسے بھی جنت میں مقام عطا فرما دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہی اہل البیت کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ نبی کے گھر والے کتنے عظیم الشان ہیں۔ اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اگر کوئی آل محمد کی محبت میں مر گیا اللہ شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، الا من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہو، اگر کوئی آل محمد کی محبت میں مر گیا تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ الا من مات علی حب آل محمد بشرہ الملائکۃ بشرہ بالجنہ، اگر کوئی آل محمد کی محبت میں مر گیا ادھر وہ آنکھ بند کرے گا ادھر فرشتے جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے۔ الا من مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، اگر کوئی آل محمد کی محبت میں مر گیا تو میرے آقا فرماتے وہ توبہ کرنے والا مرے گا، یعنی وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر مرے گا۔ اب ذرا مجھے بتائیے یہ اہل بیت کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نبی کے گھر والوں کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت امام حسن کو دیکھتے تھے تو چوما کرتے تھے، امام حسین کو دیکھتے تھے تو چوما کرتے تھے، اور میرے آقا فرماتے
فرماتے تھے یہ دونوں تو جنت کی خوشبوؤں کا نام ہے، یہ تو جنت کی خوشبوؤں کا نام ہے۔ پتا کیا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ فاطمہ ہو، علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، یہ ایسے ہیں گویا کہ یہ جب تک زمین پر رہیں گے چلتے پھرتے جنتی ہیں، اور جب یہ انتقال کریں گے تو اللہ انہیں جنت نہیں بلکہ انہیں جنتی جوانوں کا سردار بھی بنائے گا، ان کی والدہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا۔ اب ان ساری خوبیوں کے درمیان قرآن مجید کی ایک سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، یعنی قرآن کے اندر جب جب آپ پڑھو گے، آپ کبھی بھی قرآن کا مطالعہ کریں تو اوروں کو جب یاد کیا گیا تو ان کے والد کے ساتھ میں یاد کیا گیا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا تو حضرت مریم کے ساتھ میں ذکر ہوا۔ آپ لوگ اپنا آدھار کارڈ تو بناتے ہوں گے، اپنا شناختی کارڈ، آئیڈینٹیٹی کارڈ تو بناتے ہوں گے، وہاں اپنی والدہ کا نام نہیں لکھایا جاتا بلکہ اپنے ابا کا نام لکھایا جاتا ہے۔ آدمی کی نسل جو ہوتی ہے وہ باپ سے چلا کرتی ہے، ماں سے نہیں چلتی ہے۔ آدمی کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ باپ سے چلا کرتا ہے، لیکن کائنات کے اندر دو ایسی بزرگ شخصیتیں ہیں کہ جن کا سلسلہ چلا ہے تو ماں کے نام سے چلا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ ہے کہ جن کا سلسلہ حضرت مریم کے ذریعے چلا ہے، اور ایک سادات کرام ہے کہ جن کا سلسلہ فاطمہ زہرا کے ذریعے چلا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے، نجران ایک قبیلے کا نام تھا، نجران کے قبیلے والے آئے اور رسول پاک کی بارگاہ میں آ کر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، ہم تو عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم عیسیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، حالانکہ اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ کی ماں تو موجود ہے نا، حضرت مریم، کنواری پاک مریم، حضرت آدم کا تو باپ بھی نہیں ہے، حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، پھر تم کیسے نہیں مانتے؟ وہ جھگڑا کرنے لگے۔ جب وہ جھگڑا کرنے لگے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمائی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے مصطفیٰ فمن حاجکا، یہ تم سے جھگڑا کرے، یہ تم سے بحث و مباحثہ کرے، کب؟ من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ علم آ چکا، یعنی یہ پتہ چل چکا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ آپ کو پتا ہوگا، وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، وہ اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، اور وہ حضرت مریم کو بھی خدا کی بیٹی مانتے ہیں۔ تسلیم کا ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا عقیدہ ہے، قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہودیوں نے کہا وہ اللہ کے نبی نہیں، ابن اللہ، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ یہودی بھی کافر ہوئے اور عیسائی اور نصرانی بھی کافر ہوئے۔ اللہ کے رسول دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم مجھ سے مناظرہ کر لو، مناظرہ نہ کرو بلکہ مجھ سے مباہلہ کر لو۔ مناظرہ ہوتا ہے دو فریق آپس میں بیٹھ کر کتابوں کے ذریعے اپنے اپنے دلائل کو ثابت کریں، اور ایک مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلہ کا معنی کیا ہے؟ پہلا آدمی یہ کہے اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو جائے، پھر وہ بھی دوسرا آدمی کہے اگر میں جو یہ دعویٰ کرتا ہوں اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مباہلہ ہے۔ اب اللہ کے رسول دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اور اپنے پادری سے پوچھ کر آتے ہیں، چرچ گھر میں جاتے ہیں، پوپ سے پوچھ کر آئیں گے، ہمارے فادر سے پوچھ کر آئیں گے۔ ان کا جو پوپ تھا وہ سمجھدار آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم مباہلہ مت کرنا ورنہ برباد کر دیے جاؤ گے۔ ادھر آیت کریمہ اتر چکی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا
فقل تعالوا، اگر یہ نہیں مانتے مصطفیٰ فقل تعالوا تو اے محبوب فرما دیجئے تعالوا بلا لاؤ، تعالوا بلا لاؤ، کن کو بلا لاؤ؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں تم اپنی جانوں کو بلا لو، تینوں کو بلا لیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو اب اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں۔ ابتہالہ کا معنی مباہلہ کرنا، کیا مباہلہ؟ ان نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اگر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اب اتنا کہا، دوسرے تیسرے دن چل کر نجران کے عیسائی آئے تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، تم اپنی جانوں کو یعنی خود حاضر ہو جاؤ، تم اپنی عورتوں کو بلا لو۔ ہم میرے آقا علیہ السلام ان کا انتظار کرتے ہیں کہ مباہلہ کرنا ہے، وہ آ رہے ہیں، مباہلہ کرنا ہے۔ وہ دور سے 15-16 عیسائی آتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چادر تطہیر ہے، ایک رحمت والی چادر ہے، ایک کرم والی چادر ہے، ایک عطا والی چادر ہے، ایک سخا والی چادر ہے، ایک محبت والی چادر ہے، ایک الفت والی چادر ہے، ایک مودت والی چادر ہے، ایک نور والی چادر ہے، ایک اجالے والی چادر ہے، ایک کرم کی عطا والی چادر ہے۔ اور اس چادر میں کون ہے؟ تو وہ دیکھتے ہیں، ایک طرف سیدہ فاطمہ کھڑی ہے، ایک طرف مولا کائنات کھڑے ہیں، گود میں امام حسین بیٹھے ہیں اور ایک ہاتھ پر امام حسن بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جب ان نور والے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھا، ارے میں کہتا ہوں اگر ان 5 چہروں کو تم اگر ان 5 چہروں کو تم اگر کہیں جنگل میں بٹھا دو تو جنگل میں منگل ہوتا نظر آئے گا۔ آسمان کا چاند جو چمکتا ہے، یہ چاند کیوں چمکتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات لے کے چمکتا ہے۔ یہ سورج کی روشنی کیوں ہے؟ یہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات لے کر ہے۔ 5 چور ایک ساتھ آ گئے، 5 چاند ایک ساتھ آ گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا، وہ تو پہلے ہی سے مباہلہ ہار گئے اور آ کر قدموں میں گر گئے، اور قدموں میں گرنے کے بعد میں کہنے لگے ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہاں جو جرمانہ لینا ہے وہ جرمانہ لے لیجئے۔ میرے آقا نے کھجوروں کا جرمانہ لیا، کچھ درہم و دینار لیے۔ اب جب وہ چلے گئے تب میرے آقا نے، اب غور آپ کی توجہ چاہوں گا، جب وہ چلے گئے تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر آج یہ نجران والے عیسائی اگر مناظرہ کر لیتے، مباہلہ کر لیتے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا عیسائیوں پر ایسا عذاب نازل ہوتا کہ وہ سور بنا دیے جاتے، بندر بنا دیے جاتے، خنزیر بنا دیے جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے مصطفیٰ آپ یہ کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لائیے، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لائیے۔ مصطفیٰ کن کو لے کر گئے؟ جب بیٹوں کی باری آئی تو سیدنا امام حسن کو لے کر گئے، سیدنا امام حسین کو لے کر گئے۔ جب اپنے عورتوں کی باری آئی تو اپنے لخت جگر دل کے ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا کو لے کر گئے۔ پتا کیا چلا؟ اہل بیت کی جب باری آئی تو مصطفیٰ نے کسی اور کو یاد نہیں کیا، مصطفیٰ نے یاد کیا تو مولائے کائنات کو یاد کیا، سیدہ فاطمہ کو یاد کیا، حسنین کریمین کو یاد کیا۔ اور ان کو یاد کیوں نہ کیا جائے گا کہ یہ ذاتیں ایسی ہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ میں نے بالکل شارٹ انٹروڈکشن کروا دیا نبی کے گھر والوں کا، ورنہ اگر بات آگے بڑھاؤں گا تو اور آگے چلی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 30ویں آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، یومن کانا شرہ مستفیدا، ایسے دن کے خوف سے جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ سیدنا امام حسن بیمار ہو گئے، آپ بخار ہو گئی، آپ کو نظر لگ گئی۔ سیدنا امام حسین بیمار ہو گئے، میرے آقا کو پتا چلا تو میرے آقا تشریف لائے
اور تشریف لانے کے بعد میں میرے آقا نے صحابہ کرام کو بلایا، چلو امام حسن بیمار ہے، میرا نواسہ حسین بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے جاتے۔ یہیں سے میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں، اگر آپ کی بلڈنگ کے اندر، اگر آپ کی چال کے اندر، اگر آپ کے کاروبار کے پڑوسیوں کے اندر اگر کوئی سنی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرو کہ یہ میرے آقا کی سنت پاک ہے۔ اور جب عیادت کے لیے جاؤ تو ایسے جملے مت بولو، ارے اس کو کیا ہو گیا، بہت بیمار، اور الٹا بیمار پڑ جائے گا، بلکہ وہاں جا کر اسے تسلی دیجئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کل تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میرے آقا نے تسلی دے کر بتایا ہے کہ اور اگر زیادہ ہو سکے تو اس کے پاس جا کر قل واللہ شریف پڑھ دیجئے، قرآن مجید کی آیات پڑھ دیجئے۔ سعودیہ عربیہ کے اندر اسپتالوں کے اندر باضابطہ طور پہ جب مریض کو لٹایا جاتا ہے تو رات کے وقت میں ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے انہیں سورہ یاسین سنائی جاتی ہے۔ بیماری دوا سے جتنی ختم نہیں ہوتی اس سے زیادہ قرآن مجید کی برکتوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ میرے آقا کی سنت پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو میرے آقا نے بڑا پیارا نسخہ بیان فرمایا۔ آپ کے گھر میں اگر کبھی کاروبار کی تنگی آ جائے، آپ کی بیٹی بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے، سگائی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے یا آ رہا ہے تو بار بار ٹوٹ رہا ہے، تو میرے آقا نے یہاں ایک نسخہ بھی بیان فرما دیا۔ بڑے غور سے سنیے گا آگے سے پیچھے تک۔ میرے آقا تشریف لے گئے، امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں قیامت تک، یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، قیامت تک جتنے نانا آئیں گے اور جتنے نواسوں کی عزت کی جائے گی، یہ عزت کسی اور نہیں سکھائی، یہ میرے آقا نے اپنے نواسوں کی عزت کر کے بتایا ہے کہ نواسہ کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، حسین کسے کہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، اگر ایک باپ ہے، اس کے پاس میں بیٹا بھی ہے، نواسہ بھی ہے، تو جب بیٹی گھر پہ آتی ہے تو وہ نواسوں کو اپنا سمجھتا ہے، انہیں للکارتا ہے، انہیں پچکارتا ہے، انہیں قریب لاتا ہے۔ کبھی کبھار تو اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیتا ہے نواسہ نواسی۔ کیوں؟ یہ میرے آقا نے کر کے دکھایا ہے کہ بیٹے فاطمہ کے ضرور ہیں لیکن پہچانے جائیں گے تو میرے بیٹوں کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ بیٹے فاطمہ کے ضرور ہیں لیکن پہچانے جائیں گے تو مصطفیٰ کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ اسی لیے تو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مصطفیٰ کے نور عین یا حسن یا حسین۔ یہ میرے آقا نے ہم کو نعرہ دیا ہے، میرے آقا نے یہ پیغام دیا۔ اب میرے آقا نے ایک ترکیب بتائی، ایک ٹریک بتائی، ایک پلان بتایا۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حسن بیٹا بیمار ہو گیا، حسین بیٹا بیمار ہو گیا، ان کو نظر لگ گئی۔ تو وہ بھی میرے آقا نے ارشاد فرمائی اور پھر میرے آقا نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرا دل چاہتا ہے کہ حسن حسین کی بیماری کو دور کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں 3 دنوں کا روزہ رکھ لیجیے۔ یہ آقا کا نسخہ ہے۔ ہمارے وہاں راجستھان کے اندر جب شوہر پہ کوئی آفت آتی ہے یا کوئی کاروبار نہیں چلتا ہے یا اولاد نہیں ہوتی ہے تو ہمارے گھر کے اندر یہ نسخہ پہ عمل کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ رب کے نام پہ روزہ رکھا جائے تو برکتیں کیوں نہ ملے گی، برکتیں ضرور ملے گی۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ جس نسخے کو کرنے کے بعد دوسرا نسخہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس میں گئے تو ہوتا تو ڈاکٹر ایک ہی دوائی دے دیتا، ایک ہی ٹیبلٹ دے دیتا، ٹھیک ہو جاتا۔ یہ 5 طرح کی دوائی کیوں دی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر کو بھی یقین نہیں ہے کہ کون سی دوائی سے وہ ٹھیک ہوگا، اور 5 وقت کی دوائی دینے کے بعد میں پھر یہ بھی تو بولتا ہے 3 دن کے بعد آ کر دوبارہ دکھا دینا، یعنی ہو سکتا ہے کہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جب میرے آقا نسخہ دیتے ہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ ایک نسخہ دیا، اب نسخہ دے دیا، منت مانگ لی، 3 روزے۔ اب حضرت علی ہے، انہوں نے بھی روزہ رکھا، حضرت فاطمہ ہے، انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور آپ کے گھر میں ایک خادمہ تھی جس کا نام حضرت فدہ تھا، حضرت فدہ نے بھی روزہ رکھا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مولا کائنات نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ ادار جا کر فلاں دکان سے کچھ جو باجرہ لے کر آؤ، کھجور گندم لے کر آؤ۔ وہ لایا گیا اور اسے گھون کر روٹی بنائی گئی، پلیٹ پہ رکھا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، اور مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ آپ جب رمضان میں روزہ رکھتے
رکھتے ہو 14 گھنٹہ روزہ رکھنے کے بعد میں عصر مغرب میں کیا حال ہوتا ہے وہ اپنا اپنا حال سب جانتے ہیں. اور اگر زیادہ گرمی ہو جائے تو دوپہر کے 2 بجے ہی جلال آنا شروع ہو جاتا ہے, خاص کر بڑی عمر کے لوگوں کو. اور اس وقت چھیڑ لیا جائے تو کرنٹ کی طرح کرنٹ لگتا ہے کہ کہیں ابھی ڈانٹ نہ شروع ہو جائے, کہیں ابھی تھپڑ مارنا شروع نہ ہو جائے. لیکن کیا شان ہے اہل بیت پاک کی. سحری میں پتہ نہیں کیا کھایا کیا نہیں کھایا, افطاری میں جو رکھا ہوا ہے, گندم آٹا رکھا ہوا ہے. افطار کا وقت ہوا, دروازے پہ آواز آئی, پوچھا کون؟ کہا مسکین ہوں, اے نبی کے گھر والوں مجھ کو کھلائیے. پورا افطاری کا جو انتظام تھا وہ سارا مسکین کو پیش کر دیا, پانی پی کر افطاری کر لی. دوسرا دن کا روزہ رکھا, پھر دسترخوان بچھایا, پھر آواز آئی, پوچھا کون؟ کہا میں یتیم ہوں, مجھے کچھ کھانے کو دیجئے. سارا دسترخوان اٹھا کر دے دیا, پانی سے روزہ کھول دیا. تیسرا دن آیا, پھر افطاری کا انتظام کیا گیا. آواز آئی, کہا آج کون ہے؟ کہا میں قیدی ہوں, اسیر ہوں, میرے پاس میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کچھ دے دیجئے. پورا دسترخوان اٹھا کر دے دیا. اب جب 3 دن ایسا ہوا, اب یہ واقعہ کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر سے بیان کرتا ہوں, قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اور وہ لوگ جو میری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کن کو کھلاتے ہیں؟ یتیما, مسکینا و اسیرا. یتیم کو کھلاتے ہیں, مسکین کو کھلاتے ہیں, اسیر یعنی قیدی کو کھلاتے ہیں. تو اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ علی نے جو کھانا مسکین کو کھلایا, فاطمہ نے جو کھانا اسیر کو کھلایا, فدہ نے جو کھانا یتیم کو کھلایا, یہ دکھانے کے لیے نہیں کھلایا بلکہ یہ کھلایا ہے تو اس لیے کھلایا ہے کہ یہ بھی جانتے ہیں اور قیامت تک آنے والے سب جان لیں کہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ کون دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نبی کے گھر والے ہیں. تبھی تو مفتی اعظم نے کہا تھا یا رسول اللہ, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. یہ دانا جو ہم کو ملتا ہے نا پیارے, یہ دانا بھی رسول پاک کی اہل بیت کے صدقے میں ملتا ہے. یہ پانی جو ہم کو ملتا ہے نا, یہ رسول پاک کی اہل بیت کے صدقے میں ملتا ہے. ہماری جماعت کے ایک بہت زبردست عالم دین جو غوث اعظم کے زمانے کے بزرگ ہیں, حضرت علامہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ متقدمین علماء کرام میں سے ایک شخص نے چاہا کہ میں حج کروں, حج کا میرا ارادہ ہے. وہ 500 درہم لے کر بازار میں گئے تاکہ حج کا سامان خریدوں, احرام خریدوں اور ضروریات کی زندگی کے سامان خریدوں, اور خریدنے کے بعد میں حج کو جاؤں گا. ایک بہت بڑا طبقہ اس بغداد معلیٰ کے یا اس جگہ سے گزر رہا تھا جو حاجیوں کا قافلہ تھا. یہ بازار میں دکان جا رہے تھے, ایک عورت کو دیکھا, عورت نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. عورت نے کہا کہاں جاتے ہیں؟ کچھ خریدنے جاتے ہیں. کہا ہاں, تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا, عورت نے کہا میں ایک سید زادی ہوں, میں ایک سید زادی ہوں, میرے پاس میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کچھ دلا دیجئے, میرا پیٹ بھر جائے گا. متقدمین علماء کرام سے جو عالم دین جا رہے تھے, انہوں نے 500 چاندی کے سکے ان کی بغل کے اندر تھے سلے ہوئے. وہ دکان پہ گئے اور دکاندار سے کہا اس شہزادی کو جو جو ضرورت ہے میری طرف سے دے دینا. سارا دے دیا. کچھ درہم و دینار بچ گئے, وہ درہم و دینار اٹھا کر سید زادی کو پیش کر دیے. اور جب سید زادی کو پیش کر دیے تو سید زادی نے کہا اللہ تمہارا بھلا فرمائے. اب اگر ایک سید زادی دعا کر دے تو پھر دعا کا عالم کیا ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا تمنا تو بہت تھی کہ حج کروں, آرزو تو بہت تھی کہ حج کروں, آرزو تو بہت تھی کہ گنبد خضرا دیکھوں, لیکن جب سوال اللہ کے رسول کی شہزادی کا آ گیا تو میں نے کہا حج تو پھر بھی ہو سکتا ہے لیکن شہزادی کا دل نہیں توڑا جائے گا, سید زادی کا دل نہیں توڑا جائے گا. کہا آرزو لے کر سو گیا. وہ میرے ساتھی حج کرنے کے لیے گئے, وہ حج کر کے آئے, سب میرے گھر میں آ رہے. کہا تجھ کو مبارک ہو تو نے حج کر لیا, تجھ کو مبارک ہو تو نے حج کر لیا. میں بڑا پریشان ہوں, میں تو اپنی کوٹڑی میں پڑا ہوا ہوں, میں تو حج کو گیا نہیں, پھر میں نے کیسے حج کر لیا؟ ایک کہتا ہے تجھے صفا مروہ پہ دیکھا ہے, ایک کہتا ہے تجھے آب زمزم پہ دیکھا ہے,
ایک کہتا ہے تجھے غار ہرا میں دیکھا ہے، ایک کہتا ہے تجھے مقام ابراہیم پہ دیکھا۔ یا اللہ یہ کیسی پریشانی ہے، میں تو گیا نہیں۔ ارے مجھے یہاں غریب نواز کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ غریب نواز رہتے اجمیر میں تھے، لیکن ان کا دل جب چاہتا تھا وہ خانہ کعبہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ ہمارے ناگور تو روزانہ 4 مرتبہ وہ آیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ رات کو سو گئے تو خواب میں میرے آقا تشریف لائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی مبارکباد پیش کی، وہ اور پریشان ہو گئے۔ اب تک تو میرے ساتھی مبارکباد دے رہے تھے، اب رسول پاک مبارکباد دیتے، اب گویا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ اب میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو نے میری شہزادی کی خدمت کی، اپنا حج چھوڑ دیا، اپنا فریضہ ترک کر دیا، تو اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا۔ یہ جو تیرے ساتھی گئے تھے نا، یہ تو ایک حج کر کے آئے ہیں، اور تجھے اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ وہ فرشتہ تیری طرف سے ہر سال قیامت تک حج کرے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ایک شہزادی کی خدمت کر دی جائے، اللہ ہر سال حج کا ثواب عطا فرما دے، تو اگر آج ہم سیدہ فاطمہ کا ذکر یہاں کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ امام حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ہمیں کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر سیدوں کی بات آئی ہے تو پھر مجھ کو میرے امام اہل سنت کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جس کو حضرت علامہ ارشد القادری نے تحریر فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بوالی پاٹ سے جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ کا استقبال ہوا تھا، پالنے میں آپ کو بٹھایا گیا تھا۔ اب پالنے میں اعلیٰ حضرت ہے، نیچے محلہ سوداگران کے بہت سارے کاریگر ہیں، بہت سارے آپ کے گھر والے ہیں۔ امام نے کالا امامہ باندھا ہے، جھبا پہنا ہے، عطر لگایا ہے، اور اس کے بعد مجدد اعظم اعلیٰ حضرت مجدد اعظم بڑی شان کے ساتھ میں پالکی میں بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہو، یا آپ کے کوئی پیر صاحب آتے ہو، یا آپ کے گھر میں عالم دین آتا ہو، تو آپ کا دل یہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا کہ میرے عالم کو میں اونچی جگہ پہ بٹھاؤں، میرے مہمان کی میں اونچی جگہ پہ خدمت کروں، میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے مہمان کو کھلاؤں گا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت مہمان بن کر آئے تھے، ان کا استقبال ہو رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے، لیکن آسمان نے بھی یہ منظر دیکھا، زمین نے بھی یہ منظر دیکھا کہ تھوڑی دیر پالکی چلی، میرے امام نے کہا پالکی روک دیجئے، پالکی روک دیجئے۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی تو پالکی کو کندھے پہ اٹھایا تھا، آپ روکنے کا کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے امام روتے ہوئے کہتے ہیں جلدی سے پالکی کو روک دیجئے۔ پالکی کو روکا گیا، پالکی سے میرے امام نیچے تشریف لائے، اور نیچے تشریف لانے کے بعد تمام کاریگروں کی طرف دیکھ کر میرے امام نے کہا اے کاریگروں، اے میری خدمت گزاروں، اے میری خدمت کرنے والوں، تم میں کوئی آل رسول ہو تو میرے سامنے آ جائے۔ کوئی سامنے نہیں آیا۔ امام نے پھر کہا سامنے آ جائے، کوئی نہیں آیا۔ امام نے پھر کہا کوئی نہیں آیا۔ اب میرے امام نے کہا اگر اس پورے مجمع کے اندر کوئی اللہ کے رسول کا بیٹا ہے، کوئی آل رسول ہے، سید صاحب ہے، تو میں اسے اس کے نانا جان کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے سامنے آ جائے۔ 17-18 سال کا ایک نوجوان مزدور قسم کا آدمی نیچے نگاہ کر کے امام اہل سنت کی بارگاہ میں آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا حضور میں چاہتا تو نہیں تھا کہ میں اپنی سیادت کا اعلان کروں، لیکن آپ نے جب نانا جان کا واسطہ دے دیا تو مجھ کو آنا پڑا۔ اب توجہ چاہوں گا، سیدوں کا ادب کیا ہوتا ہے، فاطمہ کی اولاد کا ادب کیا ہوتا ہے۔ آج لوگ بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے کہ مولوی احمد رضا نے کہاں سیدوں کا ادب کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے سیدوں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں تو 28ویں جلد فتاوی رضویہ کی، اس میں اعلیٰ حضرت نے حضرت علی کو جن القاب سے یاد فرمایا ہے وہ القاب اچھے اچھے زبان سے تلفظ نہیں کر پائیں گے، اتنے شاندار الفاظ میں اعلیٰ حضرت نے حضرت علی المرتضیٰ کی تعریف فرمائی ہے۔ امام نے کہا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے تم سے خدمت لے لی۔ شہزادے نے کہا حضور میں خدمت ہی کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، خدمت تم نہیں کرو گے، خدمت میں کروں گا۔ ایک 16
16 साल का आम आदमी है, लेकिन आले रसूल है। और एक इमाम अहले सुन्नत है जिसका अरब में भी चर्चा है, अजम में भी चर्चा है। दुनिया ने क्या देखा, पालकी में सैयद को बिठाया और आला हजरत ने पालकी को कंधा देकर ये बता दिया कि ये बरेली वही है कि जहां कल भी सैयदों का अदब होता था, आज भी अदब होता है और इंशाअल्लाह क़यामत तक सैयदों का अदब किया जाता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आला हजरत को कैसे पता चला कि सैयद मौजूद है? नाम तो बताया नहीं था, रजिस्टर में कॉपी तो किया नहीं था। तो मैं अपनी तरफ से जुमला देता हूं, अरे प्यारे, जो सैयदों को नाम सुनकर जाने वो हजरत होता है। जो सैयदों को नाम सुनकर जाने वो हजरत होता है। और जो खुशबुए मुस्तफा सूंघ कर सैयदों को पहचान ले वही मेरा आला हजरत होता है। तभी तो शायर ने कहा था, क्यों ना पुकारे हम रजा को आला लक़ब से, कि दिल में रजा के इश्क था आला रसूल का, दिल में रजा के इश्क था आला रसूल का। आज आप ये जो रंगीनियां देखते हैं, ये जो आस्थानों की चौखटें देखते हैं, ये जो सैयदों के खानकाएं देखते हैं, मालूम है ये क्या है? जब सैयदा फातिमा की शादी हुई, हजरत अली की शादी हुई, तो रात के वक्त में मेरे आका सैयदा फातिमा के घर में तशरीफ ले गए और सैयदा फातिमा से कहा, बेटी फातिमा एक प्लेट के अंदर पानी लेकर आओ। प्लेट में पानी लाया गया, मेरे आका ने अपने हाथों को पानी में रखा और पानी में रखने के बाद छिड़क दिया फातिमा के जिस्म पर। फिर फरमाया, अली पानी लेकर आओ। एक तबाक के अंदर हजरत अली पानी लाए, मेरे आका ने अपने दस्ते अक़दस को डुबोया और डुबोने के बाद मेरे आका ने अली के चेहरे पे छींट दिया, छींटे मार दी और दुआ के लिए हाथ उठाए, आए मौला, मेरी बेटी फातिमा की शादी मैंने अलीजुल मुर्तजा से कर दी है, आए मौला इसकी नस्ल के अंदर तू बरकतें अता फरमा। अब मुस्तफा की दुआ है तो आप देखे तो सही, और खानदान मिट गए मिट जाएंगे। खुद मेरे आका फरमाते हैं कि सब खानदान सब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे कयामत से पहले पहले, लेकिन मेरा रिश्ता कयामत में भी बाकी रहेगा, मेरा रिश्ता कयामत में भी कायम रहेगा। मेरे आका ने दुआ की तो अल्लाह ने ऐसी दुआ को कबूल फरमाया कि एक बेटे को इमाम हसन बनाया, एक को इमाम हुसैन बनाया, एक को इमाम मोहसिन बनाया। और जब इनकी शादियां हुई और रिश्ता आगे बढ़ा तो आज 4 जाने आलम के अंदर जितनी खानकाएं हैं ये सब सैयदा फातिमा के सदके में है, जितने आले रसूल हैं ये सब सैयदा फातिमा के सदके में है। पता क्या चला, आज हम ये जो खानकाओं का वकार देखते हैं, ये जो खानकाओं का करार देखते हैं, ये सब अल्लाह के रसूल की दुआ है और सैयदा फातिमा की नस्लों का कमाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल भी ये खानदान जिंदा था, आज भी ये खानदान जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये खानदान जिंदा रहेगा। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत बहुत आलीशान है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर तशरीफ लाए, फातिमा के कान में सरगोशी फरमाई, फातिमा रोने लगी। फिर मेरे आका ने कान में सरगोशी फरमाई, फातिमा हंसने लगी। हजरत आयशा कहती है, अरे फातिमा क्या कहा रसूल पाक ने? कहा नहीं बताऊंगी। जब मेरे आका का इंतकाल हुआ तब हजरत फातिमा ने बताया कि मेरे आका ने कहा, हजरत जिब्रील अमीन हर साल आते हैं, एक कुरान पाक का दौर फरमाते हैं रमजान के अंदर। इस रमजान में हजरत जिब्राइल अमीन ने 2 दौर फरमाए। गोया के हुजूर ये बयान करना चाहते थे कि अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। जब मेरे आका ने ये कहा, फातिमा फरमाती है मैं रोने लगी। फिर मेरे आका ने सरगोशी फरमाई और सरगोशी फरमाने के बाद मेरे आका ने कहा, ऐ मेरी बेटी रोना मत, सबसे पहले तू ही मुझसे मुलाकात करेगी। मैं हंसने लगी। 6 महीनों के
بعد, हुजूर के विसाल के 6 महीनों बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम के बाद फातिमा का इंतकाल हुआ। यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये बता दिया कि मैं फातिमा से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जब तक जमीन पर फातिमा है मैं मोहब्बत करता हूँ, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फातिमा मेरे पास आ जाएगी। अब देखें तो सही, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फज़ाइल व कमालात के, जिनके फज़ाइल व कमालात के अंदर कुरान मजीद की आयात है, अहादीसे करीमा है। अहले बैत नबुव्वत के फज़ाइल को जितना पढ़ेंगे उतना कम है। 1 घंटा मैंने बयान किया, अभी कुछ भी बयान नहीं हुआ, आप कितना बयान करेंगे? इसीलिए तो ये बयान ऐसा बयान है कि बयान करने वाला जब बयान करेगा, अल्लाह तबारक व ताला बयान करने वाले के मकाम को भी बढ़ा देगा, बयान करने वाले के, सुनने वाले के मकाम को भी बढ़ा देगा। इसलिए कि ये जिक्र ऐसा जिक्र है कि जो जिक्र मुस्तफा की जुबान से अदा हुआ है, ये जिक्र ऐसा जिक्र है कि जिस जिक्र को फरिश्तों ने भी किया है, ये जिक्र ऐसा जिक्र है कि जिस जिक्र को सहाबाए किराम ने भी किया है, और ये जिक्र ऐसा जिक्र है कि आज तक अहले सुन्नत वल जमात के अंदर अहले बैत का नारा लगाया जाता है, अहले बैत का जिक्र किया जाता है। और क्यों ना किया जाए, हमको जो कुछ मिलता है वो अहले बैत पाक से मिलता है। अल्लाह रब्बे कदीर हमें सही मानों में सैयदाए कायनात, खातून जन्नत और हजरत मौलाए कायनात, शेर खुदा फातिह खैबर, हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत इमाम हुसैन शहीद आजम की बारगाह में सच्ची मोहब्बत, सही मानों में खिराज अकीदत व मोहब्बत की तौफीक रफीक अता फरमाए। अहले बैत पाक ने हमको जो पैगाम दिया है, उस पैगाम पे हम सबको चलने की, दूसरों को चलाने की, अमल करने की और दूसरों को अमल करवाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।